السلام علیکم، آج ہم آپ لوگوں کو شیعہ سنی تنازع کے بارے میں بتائیں گے۔ شیعہ سنی تنازع اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور پیچیدہ باب ہے۔ یہ تنازع اصل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الفابرہ جب مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہوا کہ خلیفہ یعنی حکمران کون ہونا چاہیے۔ خلافت کا مسئلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ قیادت کا حق کس کو ملنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا جانشین قرار دیا کیونکہ وہ آپ کے قریبی خاندان کے فرد اور داماد تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ امام علی علیہ السلام کا تعلق اللہ کے راستے کی حقیقت سے ہے اور ان کا انتخاب اللہ کی رضا سے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام کے بجائے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ خلیفہ منتخب کرنے کا عمل جماعت کی مشاورت اور اجتماع پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ صرف خاندان پر۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ سنی اور شیعہ عقائد کی بنیاد۔ شیعہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی نسل کے افراد ہی اصل رہنما ہیں اور ان کے بعد اماموں کا انتخاب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ اماموں کو غیر معمولی علم، عصمت، خطا سے پاک ہونا اور اللہ کا خاص فضل حاصل ہوتا ہے۔ سنی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خلافت کا حق صرف برادری کی مشاورت، شورا پر مبنی ہونا چاہیے۔ سنی عقیدہ میں امام خلیفہ کوئی روحانی خصوصیت نہیں رکھتے بلکہ انہیں عوام کی مشاورت سے منتخب کیا جانا چاہیے۔ اہم تاریخی واقعات۔ جنگ جمل۔ خلافت کے مسئلے پر اختلافات میں شدت آئی اور 656 عیسوی میں جنگ جمل ہوئی۔ یہ جنگ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ خلافت کے حق پر اختلافات کا نتیجہ تھی اور اس میں کئی صحابہ کرام شامل تھے۔ جنگ صفین۔ 657 عیسوی میں جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ بھی خلافت کے مسئلے پر تھی۔ اس جنگ کا اختتام صلح کے ذریعے ہوا، لیکن اس نے سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان مزید اختلافات کو جنم دیا۔ واقعہ کربلا۔ سب سے اہم واقعہ جس نے سنی اور شیعہ کے درمیان فرق کو مزید گہرا کیا وہ 680 عیسوی میں کربلا کا واقعہ تھا۔ حضرت حسین بن علی علیہ السلام، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اپنی جان کی قربانی دی۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ عظمت کا نشان ہے کیونکہ حضرت حسین کی قربانی کو ظلم کے خلاف جہاد اور حق کے لیے جدوجہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کربلا کا سانحہ شیعہ عقائد میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہر سال محرم کے مہینے میں اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ سنی اور شیعہ کے اختلافات۔ سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان کچھ بنیادی اختلافات ہیں۔ خلافت اور امامت۔ سنی مسلمانوں کے لیے خلافت ایک سیاسی منصب ہے جسے شورا کی مشاورت سے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ شیعہ مسلمان اسے ایک روحانی منصب سمجھتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ کے منتخب کردہ اماموں سے ہوتا ہے۔ عید غدیر۔ شیعہ مسلمان 18 ذوالحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ سنی مسلمان اس دن کو اسی طرح اہمیت نہیں دیتے۔ عبادات میں بھی فرق ہے، جیسے کہ شیعہ مسلمان اذان میں علی خیر العمل کا اضافہ کرتے ہیں جو سنی اذان میں نہیں ہوتا۔ شیعہ نماز میں ہاتھ بندھنے کے بجائے کھول کر پڑھتے ہیں اور بعض عبادات میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں شیعہ سنی تعلقات۔ آج کے دور میں شیعہ اور سنی دونوں مختلف علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے درمیان مختلف سطحوں پر تعاون بھی موجود ہے۔ تاہم بعض سیاسی اور سماجی مسائل کی وجہ سے دونوں فرقوں کے درمیان کبھی کبھار کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر کچھ مشرق وسطی کے ممالک میں جہاں دونوں فرقے اپنی شناخت کے لیے سیاسی اور مذہبی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ نتیجہ: شیعہ سنی اختلافات اسلام کی ابتدائی تاریخ میں پیدا ہوئے اور آج تک مختلف معاشرتی، سیاسی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر جاری ہے۔
बावजूद उसके दोनों फिरके एक ही अल्लाह, एक ही पैगंबर और एक ही कुरान पर ईमान रखते हैं और इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल और सच्चा दीन है।